ناظرین، پروگرام روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں علی ناصر۔ دنیا کے حالات، واقعات، معاملات ہر لمحہ بدلتے جا رہے ہیں، اور ابھی تک یہ چیز واضح ہو کے سامنے نہیں آ پائی کہ کیا حقیقت میں کوئی گفت و شنید جاری ہے، کچھ لے دے ہو رہا ہے، یہ جنگ بندی کا سلسلہ بننے والا ہے، یا خالی ہمیں ٹریلر ہی دکھائے جا رہے ہیں، صرف کہانیاں ہی سنائی جا رہی ہیں۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے عام بیان دیا اور بین الاقوامی سطح پر یہ تاثر پیدا ہو گیا کہ جنگ ختم ہونے والی ہے، لیکن اس چیز کو بھی آج تیسرا دن گزر گیا اور لے دے ہو رہی ہے، صرف زبانی جمع خرچ پر بات آگے نہیں بڑھ رہی۔ ہم دیکھیں گے، وہ دیکھیں گے، شرائط مسترد کر دیں، اپنی شرائط رکھ دیں، اپنے نکات سامنے لے آئے، پچھلے نکات رد کر دیے، نئے والوں نے کہہ دیا کہ اب ہم یہ دیکھیں گے، ہمارا اپر ہینڈ ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہمارا اپر ہینڈ ہے، لیکن اس اپر ہینڈ کے سلسلے میں دو میری باتیں سچ ثابت ہو گئیں۔ ناظرین، میں نے آپ لوگوں کو کل بتایا تھا کہ اس جنگ میں سب سے زیادہ نقصان اسرائیل کو ہوگا، اور آپ دیکھیے گا آگے آنے والے دنوں کے اندر اسرائیل کو بھاری نقصانات ہوں گے اس جنگ میں، بھاری نقصانات، کیونکہ آپ ہیں جذباتی لوگ، فلمیں دیکھ دیکھ کے سلطان راہی کی، اب آپ کو کہانی بھی اگر صحیح فلم کی سنائی جائے تو آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ آپ لوگوں کو یا تو سلطان راہی والی فلم کی سٹوری سمجھ میں آتی ہے جس کی نہ تو کوئی سٹارٹ ہوتی ہے نہ کوئی اینڈنگ ہوتی ہے، یا آپ کو سلو بھائی کی فلم سمجھ میں آتی ہے جس میں پتے کی کوئی بھی بات نہیں ہوتی اور کہانی بھی نہیں ہوتی۔ ایسا کیوں ہے؟ اپنے ذہن پہ زور دیجئے، ایسا میرا بھائی کیوں ہے؟ یہ غور کرنے کی بات میرے نزدیک یہ ہے کہ آپ اس میں سمجھیے کہ ایک تو ایران کو اس میں کوئی خاص نقصان نہیں پہنچے گا، مالی طور پر کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، معاشی طور پر ایران کو اس جنگ کا فائدہ ہی رہے گا۔ دوسرا، سعودی عرب کو اس جنگ کا مالی طور پہ بھی فائدہ رہے گا، معاشی طور پہ بھی فائدہ رہے گا۔ اور تیسرا، امریکہ۔ میں نے کل کہا تھا وینزویلا، لیکن کل میں نے ٹی وی چینل اور مزید دیکھے بین الاقوامی، تو پتہ یہ لگا کہ نہ صرف وینزویلا بلکہ عراق کے بھی تیل کے وسائل اس وقت امریکہ کی زیر نگرانی ہیں، جس کے معنی یہ ہوگا کہ 20% عراق کے اور وینزویلا کے اس دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کے پاس تیل کے ذخائر موجود ہیں جو کہ ایکسپورٹیبل ہے تو وہ وینزویلا ہے، اور امریکہ کی اپنی پیداوار سے آپ لوگ واقف ہیں۔ اس کا مطلب اس جنگ سے 3 ممالک کو واضح فائدہ پہنچ رہا ہے، ایران، سعودی عرب اور امریکہ۔ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کیونکہ آپ کو رمضان میں گیم شو دیکھنے کا شوق ہے، اور آپ فلمیں بھی ایسی دیکھتے ہیں جن کی کہانی سننے کے بعد بندے کو کچھ سمجھ نہ آئے، ہے نا؟ نہیں، آپ کو پسند ہی ایسی چیزیں ہیں نا، تو آپ لوگوں کو یہ گہری گیم سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ بڑی گہری گیم ہے۔ اور اس جنگ میں نقصان کس کا ہوگا پہلے میں نے آپ کو بتا دیا۔ 4 عرب ممالک پہلے آ گئے فہرست میں، ان کو سب سے زیادہ نقصان ہے، جس میں سر فہرست یو اے ای ہے، جس کی ایک امارات جو ہے وہ دبئی بھی ہے، اس کے علاوہ دوسری جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ قطر، تیسرا آپ سمجھ لیں کہ کویت، اور چوتھے نمبر پر بحرین، اور اس کے علاوہ جزوی نقصان عمان کا، اور اب میں عراق کا بھی نام نہیں لوں گا کیونکہ اس کا بھی جزوی نقصان جو ہے وہ جزوی نقصان نہیں گنا جائے گا کیونکہ اس کے تیل کے وسائل امریکہ کی زیر نگرانی۔ نہیں سمجھ میں آئی کہانی بیٹا آپ لوگوں کو سمجھ میں آنی بھی نہیں ہے۔ سارا بچپن WWE دیکھتے رہے اور آج بھی نہیں پتا کہ WWE کے اندر لڑائی اصلی نہیں ہوتی تھی۔ آئی سمجھ؟ نہیں آئی؟ ہانکی ٹانک مین، انڈرٹیکر، یہ سارا بچپن یہی کرتے رہے نا، اور پھر ریفری کو ہی ایک لات پڑ جاتی تھی اور وہ گر جاتا تھا زمین پہ دھام کر کے، اور پھر وہ بے ہوش رہتا تھا اور لڑائی ہوتی تھی۔ یاد ہے آپ کو؟ وہ ایک ریفری ہوتا تھا بیچارہ، وہ بیچ میں ایسی کود رہا ہوتا تھا بلا وجہ، بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ، کسی ایک کی لات اسے لگ جاتی تھی، ہلک ہوگن کی، پھر وہ گر جاتا تھا۔ ہلک ہوگن بھی بیچارے دنیا میں نہیں رہے، لیکن ان کی ایک لات پڑتی تھی، ریفری ڈاؤن۔ تو یہ کہانی تھی تھوڑی۔ آج میرے ساتھ بڑے ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہیں، جناب جنید نقی صاحب، سابق صدر کاٹی
اور مجھے یقین ہے کہ انہوں نے اپنی جوانی WWE دیکھ کر ضائع نہیں کی ہوگی، لیکن میں نے تو کی ہے۔ ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو شو میں۔ بہت شکریہ سر۔ جنید نقی صاحب، کچھ بات ایسی ہے کہ اب میں 3-4 دن پہلے لوگوں کی ڈرائنگ روم کے محفلوں میں بیٹھا ہوا تھا جو عید کے بعد منعقد کی گئی تھیں، اور ہر ڈرائنگ روم کے محفل کے اندر پہلے کشمیر کا مسئلہ حل ہوتا تھا اور اس دفعہ ایران اسرائیل جنگ کا مسئلہ حل ہو رہا تھا۔ تو اس حل کے دوران جب میں نے کہا کہ پاکستان ایک اہم کردار ادا کرے گا ان دونوں، تینوں، چاروں، پانچوں، چھوں ممالک کے درمیان امن کی، تو یقین کریں اس میں جو خاص طور پہ محب وطن پاکستانی تھے انہوں نے بہت کہے لگائے، بولا پاکستان میں نے ان کو کہا نہیں، پاکستان کو آپ ایسا نہ سمجھیں، علی ناصر تنقید برائے تنقید نہیں کرتا، جہاں بنتی ہے وہاں کرتا ہے، جب پتا ہو کہ پاکستان کا سفارتی اور یہاں پر ایک دفاعی کردار موجود ہے تو پاکستان ضرور اپنا کردار ادا کرے گا۔ اور پھر ان کی محفل سے نکلنے کے بعد جب میں نے شام کو ٹی وی لگایا تو میری کالی زبان، میرا مطلب میری بات سچی نکلی۔ نعوذ باللہ، غیب کا علم کسی کے پاس نہیں، کسی بشر، کسی انسان کے پاس نہیں، صرف میرے رب کے پاس، اور کسی کے پاس نہیں، صرف انسان اپنے مشاہدے اور تجربے سے بتاتا ہے۔ تو آپ کا مشاہدہ اور تجربہ کیا کہتا ہے؟ اس کے آگے پھر میں معاشی موضوعات پر آؤں گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سر، آپ نے ابتدائیہ جو دیا ہے اس میں دریا کوزے میں بند کر دیا ہے آپ نے، جی جی، اور یقیناً اب سرفیس ہو گئی ہے یہ بات کہ جی ثالثی جو ہے وہ پاکستان ایک ثالث کا کردار ادا کرے گا۔ بہرحال ایران جو ہے وہ آج بھی اس نیریٹو پہ ہے کہ ہمارے پاس امریکہ کے کئی ممالک سے ثالثی کے پیغامات آ رہے ہیں، جی جی، اور ہم نے اپنا جو ایجنڈا ہے، کلیئر ایجنڈا، جو ہماری جو خواہش ہے کہ جی اس طرح سے اگر جنگ بند ہو تو یہ نکات اس میں شامل ہوں۔ جی، تو انہوں نے وہ شرائط ہی مسترد کر دیں یکسر، انہوں نے کہا اب یہ 5 نکات پہ بات کریں۔ جی وہ اس نکات پر ہیں کہ اس میں سب سے اہم بات وہ یہی 2-3 چیزیں ہیں کہ وہ جنگ کا پورا نقصان چاہتے ہیں اپنا، کہ جی وہ پورا بھرپائی ہو۔ دوسرا وہ ہرمز کے لیے جو ہے وہ اپنا ایک جو ان کا نقطۂ نظر ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ ڈاکیومنٹ ہو، اور آگے کے لیے آئندہ آنے والے وقت کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ ایسا کوئی ایڈونچر جو ہے وہ نہیں ہو۔ تو یہ ان کی میرے خیال ہے ایک بنیادی جو بات ہے اس جنگ میں، وہ یہ دیکھنی چاہیے کہ اسرائیل کا بھلے کوئی ایجنڈا ہو گریٹر اسرائیل بنانے کا، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو یہودی ہے وہ ہمیشہ سے ایک سازشی رہا ہے، اور وہ جب بھی کوئی کام کرتا ہے وہ شطرنج کی چالوں کی طرح کرتا ہے کہ وہ اس، لیکن دیکھیں میرے آپ کے بچپن میں آپ کو پتا ہوگا یروشلم، ہم تو بیت المقدس بار بار کہہ کر ہم نے یروشلم کی حیثیت اہمیت کو ختم کر دیا، انبیاء علیہ السلام کا شہر ہے، اس کو انہوں نے اپنا دارالحکومت بنا لیا، اپنے اندر جذب کر لیا پورے طریقے سے۔ مسلم دنیا خاموش رہی، بالخصوص ہمارے ہاں بھی کوئی چیز نہیں نکلی، ایک آدھا کوئی بچہ مارچ یا موٹر سائیکل مارچ میرے خیال ہوئی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ویسے تو مجھے یاد ہے ہر جمعے کو پیٹ پہ لیٹ جاتے تھے سب لوگ، لیکن یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا واقعہ پیش آ گیا، اور آپ کو پتہ ہے یہ آپ نے گریٹر اسرائیل کا کہا، لیکن ان کا جو بنیادی مقصد ہے وہ شہر یروشلم کے اوپر مجموعی اپنا کنٹرول لانا ہے، کیونکہ یہ مسجد اقصیٰ کے بارے میں ان کا بھی یہی تاثر ہے، مسلمانوں کا بھی۔ معذرت تھوڑی سی مختصر تفصیل بتا رہا ہوں، حضرت سلیمان علیہ السلام سے منسوب کچھ باتیں اور کچھ چیزیں ہیں جس میں ہیکل سلیمانی کا بھی ذکر آتا ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ ایک ڈاکٹر قیامت آیا کرتے تھے ٹی وی کے اوپر، انہوں نے پوری ساری روزی روزگار اس پہ بنایا ہوا تھا، آج کل پتہ نہیں کہاں غائب ہیں، ورنہ تو جہاں بم پٹاخہ پھٹتا تھا وہاں پہنچ جاتے تھے۔ خیر اینی وے، ٹو کٹ دی لانگ اسٹوری شارٹ، میں افسوس کے ساتھ آپ کو کہنا چاہوں گا کہ مسلم دنیا بشمول پاکستان بالکل خاموش رہے کہ یروشلم شہر کے اوپر پورے طریقے سے قابض ہو گئے اسرائیلی۔ اب آپ صہیونی کہنا چاہیں، جو بھی لفظ کہنا چاہیں، یہودی کہنا چاہیں، آپ کی مرضی، لیکن یہ ایک بہت بڑا، میرے نزدیک ایک بہت بڑا جرم ہوا ہے، اور اس جرم کا مرتکب وہ تو ہوا ہی ہے، لیکن جتنے لوگوں نے خاموشی رکھی وہ بھی اس کی مرتکب۔ سر
سر سچ سے میں نہیں پیچھے ہٹتا، سچ بولتا سر ایک جملے میں اپنی بات مکمل کروں گا کہ یہ کنٹینیوس کرائم ہے جو آپ نے کہا ہے، یہ آج بھی انہوں نے کہا چاہے آپ پورا تل ابیب بھی جو ہے وہ مٹا دیجئے، ہم اب اس ایجنڈا سے ہٹنے نہیں پائیں گے، اور انہوں نے جو ہے وہ ٹیمپل کی تعمیر بھی کرنی ہے۔ اب جو بات سرفیس ہونے جا رہی ہے، آگے بیت المقدس کے نیچے سرنگیں کھود دی گئی ہیں انہوں نے اس کو ڈھانے کے لیے، اور مسلمان جو ہے وہ ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا کہ ایران کے علاوہ کوئی ان کے خلاف کوئی کھڑا ہے، کوئی آواز بلند کر رہا ہے۔ تو یہ جو میں نے بات کی شطرنج کی، وہ یہ میں نے اس لیے کری کہ جو بھی چیز اس وقت ہونے جا رہی ہے، اگر کوئی استعمال ہونے جا رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو ذرا سا دیکھ لے کہ کل کو یہ نہ ہو کہ جی وہ تو ثالثی میں تھا، وہ تو اس پریشر میں تھا کہ اس نے یہ باقاعدہ 1.5 سال پہلے یہ بات کہی ہے کہ جی سعودی پہ حملہ، پاکستان پہ حملہ تصور کیا جائے گا، وہ اس پریشر میں ہے کہ آج وہ تو ہمارا دیکھیں اصل میں وہ تو ہمارا سوورن ایگریمنٹ ہے نا، تو مکہ مدینہ کی حفاظت اور پاک سرزمین کی حفاظت کرنا، حقیقی پاک سرزمین تو وہی ہے نا، تو حقیقی پاک سرزمین کی حفاظت کرنا تو ہماری ذمہ داری ہے نا۔ سر اگر بیت اللہ کی بات کریں اگر آپ، تو بیت اللہ کی ذمہ داری کسی ملک کے اوپر نہیں ہے، ہر مسلمان اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی ذمہ داری، قرآن کی ذمہ داری اپنے ہاتھوں میں لی ہوئی ہے۔ بے شک بے شک بے شک، دنیاوی بات کوئی بھی کریں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ جی جو چیز اگر آپ اسلامی تعلیمات کے متعلق اگر بات کرنا چاہیں، میں چاہ نہیں رہا اس پہ، نہیں میں اس طرف جا نہیں رہا، میں تو آپ کو معیشت کی طرف لے آتا ہوں۔ میں نے ایک اہم نقطہ مینشن کیا، آپ تو جذباتی ہو گئے، میں آپ کو ایک اہم نقطے کی طرف لا رہا تھا۔ دیکھیں سر، یہ جنگ جو ہو رہی ہے، میں کل کیلکولیٹر لے کے بیٹھا، کیا کروں، بیوپاری ہوں نا، شیخ ہوں ذات کا، تو ذات کا شیخ ہر طرح پیسے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے، تو میں نے کیلکولیٹر سے دیکھا تو ایران کو بھی مالی فائدہ ہو رہا ہے، سعودی عرب کو بھی مالی فائدہ ہو رہا ہے، امریکہ کو بھی مالی فائدہ ہو رہا ہے، تینوں کا تیل بک رہا ہے۔ آبنہ ہرمز ساری دنیا کے لیے بند ہے، ایران کے لیے بند نہیں ہے، اور سعودی عرب کو ریڈ سی کے ذریعے پورا ایکسیس اویلیبل ہے۔ سیکنڈلی سعودی عرب تو کافی عرصے سے کہتا ہے کہ بھی تیل کی ترسیل تو کم ہونی چاہیے تاکہ تیل کے دام بلند ہو، یہ تو ہم ویسٹرن پاورز کی وجہ سے تاکہ ان کو پرابلم نہ ہو ہم سپلائی بڑھا دیتے ہیں، اوپیک کا مین کنٹری وہ۔ امریکہ کا آپ کو پتہ ہے، وینزویلا کا تو اب سارا تیل کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں آ گیا ہے، اور کل میں دیکھ رہا تھا، مجھے پتہ لگا کہ بہت ساری امریکی کمپنیاں جو عراق کا بھی سارا تیل انہی کے کنٹرول کے اندر ہے، تو ان تینوں کو تو برابر فائدہ ہو رہا ہے مالی طور پہ۔ برا نہ ماننا، میں نے آپ کو پہلے بتایا ذات کا شیخ ہوں، سوچتا تھوڑا ایسا ہوں، تو چار جو رل گئے بیچارے، کویت، بحرین، یو اے ای اور قطر، تو ان کے علاوہ سب کو فائدہ ہو رہا ہے۔ جنگ برا تو نہیں مانیں گے، بتا دیا آپ کو، مالی فائدہ بتانا لازمی ہے نا۔ سر انٹرنیشنل فرنٹس پہ جو ایکسپرٹس بات کر رہے ہیں، آپ نے بھی یقیناً سنی ہوگی ان کی بات، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ مالی فائدہ جو ہے، کیونکہ فائنینشلز جو ہیں وہ سارے آپ کے جتنے فائنینشلز کنٹرول ہیں، ایون امریکہ کا فائنینشل کنٹرول بھی اسرائیل کے ہاتھ میں۔ دوسرا جو آپ نے تیل کی بات کری، اس میں انہوں نے کہا کہ جی یقیناً رشیا سب سے زیادہ فائدہ اٹھا رہا ہے اس میں، اس وار میں، اور یہ میری بات نہیں، کیوں نہیں، آپ بات کریں نا، یہ میری بات نہیں ہے۔ ہاں ڈیفینیٹلی آئل پرائسز بڑھنے کی وجہ سے ایران کا وقتی طور پہ ایک یقیناً فائدہ ہے کہ جی جو اس کو، اور اس نے جو بات آگے کے لیے کی ہے کہ جی ہمارے اوپر جو پابندیاں ہیں، نمبر 1، نمبر 2 جو ہمارے اکاؤنٹ فریز کیے ہوئے ہیں وہ ریزیوم کیے جائے۔ تو یہ دیکھیں اس وقت اس دنیا جو ہے، دیکھیں گلف سٹیٹ اس وقت جو ہے جس جگہ پہ سمجھتے تھے کہ ہم سیکیور نیشن ہیں اور ہم جو ہے وہ بالکل آرام دہ زندگی، ان کو جان کے لالے، ان سے زیادہ ہم سمجھ رہے تھے، ان کو جان کے لالے پڑ گئے اس وقت، جو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں یہ غریب، ہم نے اپنے پورے ملک کا سرمایہ جا کے وہاں لگا دیا، ہمیں لگ رہا تھا انہوں نے کہا کہ جی یہ تو غریب کے آنے کی جگہ ویسے بھی نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بیان دیا، ابھی آپ نے دیکھا چند سال پہلے جو ہے وہ شہنشاہیت اسی کو کہتے ہیں کہ جی اپنے ہی جو ہے ریاست میں مست ہو جانا، ان کو اب خیال آ گیا کہ اب ہمارا فیوچر کیا ہے، دنیا تو وہاں سے نکل ہی رہی ہے اور ان کو بڑا وقت لگے گا اس کو دوبارہ ٹھیک کرنے کے لیے، لیکن کیا ایجنڈا دیکھ لیا انہوں نے کہ ایجنڈا کیا ہے، ہمارے اوپر قبضہ کرنے کا ایجنڈا ہے، اسرائیل اس سے پیچھے نہیں ہٹا کہ جی ہم نے تو گلف میں آنا ہی ہے۔ انہوں نے سعودی عرب میں اپنی جو ہے وہ پراپرٹیز خرید لیں، یو اے ای نے ملٹیپل، جو آپ جتنی جائیداد دیکھ لیں جو ہائی رائزز ہیں ان کے اندر وہ پارٹنرنگ ہے، ایئر لائن میں وہ آ گئے ہیں، تو یہ اب ہمارے سے زیادہ مسلمانوں کو
ہم تو ایک ابھی ہمارے پاس اچھا میرے خیال سے تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ترپ کا پتہ کھیل دیا. آپ کہہ رہے ہیں بالکل میں آپ کی بات مانتا ہوں, لیکن میرے خیال سے ایک تیر سے بہت سارے شکار کر دیے. ان شکار میں سے ایک شکار اسرائیل بھی ہو گیا, یہ میں آپ کو بتا دوں. اور آگے آنے والے دنوں کے اندر میں نے پروگرام کے شروع میں پیش گوئی کی تھی کہ سب سے زیادہ نقصان اس جنگ کے اندر آپ دیکھ لیجئے گا اسرائیل کا ہوگا, کیونکہ اب وہ میزائل جو پہلے لگتے نہیں تھے وہ اب لگنا شروع ہو گئے ہیں. تو میرے خیال سے اسرائیل کو اس جنگ میں بہت نقصان ہوگا, اور میرے خیال سے بابو کھیل گیا, یہ میرا خیال ہے. ہو سکتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں. اللہ آپ کی زبان مبارک کرے. میں چاہوں گا سر کہ اب ہم تھوڑا سا جو ہماری لوکل اکانومی ہے, پاکستان کی جو اکانومی ہے, اس میں اگر ہم لاک ڈاؤن, یہ اکانومی ابھی دیکھو, ہمیں تیاری دیکھیں آپ جنید نقی صاحب, آپ ہم لاک ڈاؤن کرنے والے ہیں, آپ بگاڑ کے دکھائیں کچھ. آپ لوگ ایسے ہی پہلے ہمیں تنگ کرتے رہے, کووڈ میں لاک ڈاؤن نہیں لگانے دیا, ہاں کو لاک ڈاؤن لگا کے دکھائیں گے. اچھا سر, ذمہ داری تو آپ کی بنتی ہے کہ آپ سوال کریں, لیکن میرا ایک سوال ہے کہ اگر تو ہم اسمارٹ لاک ڈاؤن جو لفظ استعمال کیا, اسمارٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی, ہم اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو کھنگال لیتے ہیں کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا ہوگا. دیکھیے اگر تو غیر ضروری موومنٹ ہوگی, ہم لوگوں کو شطر بے مہار چھوڑ دیں گے اور پیٹرول پہ جو ہے وہ ہم کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے لیوی لگائیے, صحیح کیا ہے سر. سنیے, اس لیے کہ میں یہ چاہوں گا کہ اس ملک میں نارمل حالات میں ہم جو ہمارا سارا زر مبادلہ جاتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہاں جاتا ہے. آئل تیل خریدنے میں ہمارا تیل نکل جاتا ہے, تو آپ اس تیل کو سر نہیں خریدیے اس لیے کہ آپ نے جو ہے وہ فراٹے بھر کے روڈوں پہ نکلنا ہے, ہر آدمی نے ایک گاڑی پہ ایک نکلا, اور تو آپ ہمارے یہاں تو کار پولنگ کا اور پبلک ٹرانسپورٹ کا کوئی نہ نظام ہی نہیں ہے, نہ کوئی سوچ ہے. تو سر تھوڑا سا کنٹرول کرائیے. جو بزنسز, جو کاروبار آن لائن, آپ نے دیکھا نہیں کووڈ میں لوگوں نے ترقیاں کی ہیں, آن لائن بزنس آپ کے ای کامرس پاکستان میں بڑی ترقی ہوئی ہے. ای کامرس انٹروڈیوس ہی آپ کے یہاں کووڈ میں ہوا ہے. جو آپ کے اسٹارٹ اپس اور نئے بزنسز آئے, آن لائن بزنسز آئے جنہوں نے ترقی کی ہے, فلرش کیا ہے, لوگوں نے دیکھا یار واقعی یہ تو کنوینئنس بائنگ ہے, آپ اس کو پروموٹ, تو آپ اس کی طرف رجحان ڈالیے. میں تو کہوں گا سر آپ لیوی لگا لیجئے. آپ اس لیے یہ غیر ضروری جو کمیوٹنگ ہے نا اس کو روک دیجئے. بھلے آپ کو وہ سزا کے طور پہ مجھے مشکل تو ہوگی انڈسٹری چلانے میں, سخت تکلیف ہوگی کہ جب آپ اتنی مہنگی فیولنگ نہیں تو 3 دن آپ کے فیکٹری بند رہے, کوئی مسئلہ تو نہیں نا. نہیں سر, 3 دن آپ بند رکھیے گا. دیکھیے میرے کچھ ڈائیورسفائڈ بزنسز ہیں موجود, مجھے پتہ ہے میں نے کووڈ میں ہمیں ڈبل روٹی بیچنے میں کوئی پابندی نہیں تھی. ڈبل روٹی کی فیکٹری آپریٹ کرے گی. غذائی اجناس کا کوئی بھی پروڈکشن یونٹ ہے کورنگی میں, اس کے اوپر کوئی بھی قدغن نہیں آیا 24 گھنٹے. اور ایکسپورٹ یونٹ ڈیفینیٹلی سر, آپ کو اس وقت میں تو آپ سے یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ آپ کا امپورٹ بیسڈ کنٹری ہے, آپ کو زیادہ پیسہ دے دینا پڑتا ہے اپنی آئل کی امپورٹ پہ, اور آپ کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ ایک ہے ریمیٹنس. کتاب میں تو لکھا ہوا ہم وسائل سے مالا مال ہے, ساری دنیا کنگلی, سارے سب کچھ ہمارے پاس ہے. آپ کے تاجر صنعتکار کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان 2 قومی بنیادی, اور لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا, یہ لکھا ہوا ہے آئین میں. جو لکھا ہوا ہے, جو عمل کی بات ہو رہی ہے, ہم تو پریکٹیکل لائف کی بات کر رہے ہیں سر. لکھا ہوا تو آپ کا ہر تاجر صنعتکار تقریر کے آغاز میں کہتا ہے کہ پاکستان میں وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے, لوگ ٹھیک نہیں ہیں. پتہ نہیں, میں نے جو سنا ہے میں ان کو بتا رہا ہوں کہ میں نے جتنی تقریریں سنی اس میں لکھا ہوا کہ ہمارے پاس سارے وسائل ہیں, ہمارے لوگ ٹھیک نہیں ہیں. سر لکھا ہوا تو بہت کچھ ہے. ہمارے پاس ریمیٹنس آتی ہے, ہمارے پاس ایکسپورٹ کے جو ہے وہ ریفنڈز جو ہمارے پاس آتی ہے, پیمنٹس آتی ہے. یہ ملک چلانے کے لیے ہمارے پاس جو 70 ارب ڈالر جو ہمارے پاس جمع ہوتے ہیں, اگر یہ پیسے نہیں آئیں گے, آپ نے سعودی عرب سے, یو اے ای سے, چائنا سے 36 منتھ یا 37 منتھ کا ایک ایگریمنٹ کیا ہوا جس میں آدھے سے زیادہ ٹائم نکل چکا ہے. آپ کے پاس ان کے پیسے پڑے ہوئے جو آج آپ کا فورن ریزرو یہ شو کر دوست ہے ہمارے, دوبارہ رکھوا دیں گے, ہم نے کون سے واپس دینے. سر آپ کہیں یہ ہمارے ہی ہیں, لیکن اگر آپ خرچ کر دیں گے تو کہاں سے لائیں گے؟ نہیں, خرچ نہیں کر سکتے. نہیں, تو اسی لیے تو اگر جیب میں رکھ سکتے ہیں. یہ لیوی نہیں لگی تو یہ آپ کا اس وقت جو ریٹ ہو گیا ہے آئل کا, آپ دیکھ لیجئے. آج اپنے پڑوسی ملک کی خبر تو پڑی ہے, کتنی اس کی ریاستیں جو ہیں, کتنے صوبے جو ہیں وہ بند ہو گئے, اس لیے
کہ پیٹرول ہی نہیں ملتا. تو وہ لکھا ہوا تھا کہ کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ 14,000 سال تک پاکستان کی نیچرل گیس ختم نہیں ہوگی. لوگ چولہا ہی نہیں بند کرتے تھے, ماچس ضائع نہیں ہو گئی. ہاں وہ اس لیے ہوا آپ کے ملک میں ہوا, وہ زمین کے اندر موجود ہے, اس میں سے کتنی نکل رہی ہے اور استعمال جو کنزمپشن ہے وہ کتنی ہے. ایک ہائیڈرو کاربن کا انسٹیٹیوٹ بنایا, سنیے گا آپ, اور اس میں بولا کہ گاڑیوں میں CNG ڈالیں, ہمارے پاس نیچرل گیس تو 14,000 گیس سال کی ہے, تو آپ کی فیکٹریوں کو بھی ایک وقت کے بعد ملنا بند ہو گئی, 14,000 سال کی گیس ختم ہو گئی. میں نے تو نہیں, آپ نے سنا ہوگا, میں نے تقریریں بھی سنی لوگوں کی, انہوں نے کہا ہائیڈرو کاربن کی ہماری جو پالیسی ہے اس میں ہم تیل پہ سے انحصار ختم کر دیں گے, نیچرل گیس یوز کریں گے. نیچرل گیس ختم. کل ایک بہت اہم نقطہ جو ہے وہ آزاد خان صاحب, ایڈیشنل IG صاحب سے ہماری ملاقات, انہوں نے بتایا, انہوں نے کہا جی دیکھیے آپ لوگ تو اپنے کاروبار کے لیے فکر مند ہوں گے اور ہونا بھی چاہیے کہ جی یہ کیسے چلے گا معاملہ کہ فیول پرائسز اتنے بڑھ گئے. ہماری تکلیف یہ ہے شہر کے لیے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آگے اسمارٹ لاک ڈاؤن ہو بھلے نہ ہو, آج موٹر سائیکل سوار کو بھی تکلیف ہو رہی ہے پیٹرول ڈالتے ہوئے, بہت سخت پریشانی کا سامنا ہے. تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جی کرمنل ایلیمنٹ جو ہے وہ کتنا ایک بڑھے گا اس شہر کے اندر. ہمارا خوف یہ ہے. تو سر علی بھائی اس وقت جو ہے وہ کئی جہدوں پہ آپ کو جو ہے نا, کئی محاذ پہ آپ کو جو ہے وہ سوچنا پڑے گا اور لڑنا پڑے گا. جی ایسے ہی سرسری طور پہ جو ہے وہ یہ کام نہیں ہو سکے گا. ایک سنجیدہ کیفیت ہے دنیا میں اس وقت اکنامک جو ہے, اگر آپ انالسٹ کی باتیں سنیں تو جو لوگ اکانومی, آپ اپنے مڈل ایسٹ کو چھوڑ کے ذرا فار ایسٹ کی طرف ذرا نظر ڈالیے. جو کنٹریز ہیں, چائنا, تھائی لینڈ, انڈونیشیا, ویتنام, اس وقت ان کے یہاں جو پوزیشن ہو گئی ہے وہ بجٹنگ پہ اور راشننگ پہ آ گئے ہیں فیول کے لیے. جی اور ساتھ ساتھ آپ جہاں سے خاص طور پہ آپ کی بہت بڑی امپورٹ چائنا سے, چائنا نہ تو آپ کو پرائس دے رہا ہے نہ آپ کو ڈیلیوری ٹائم دے رہا ہے. تو آگے آپ کی ایک کیفیت بحرانی, جو آپ کو بہت سارا را مٹیریل بھی آپ کو جو ہے وہ آپ کے کام کے لیے وہاں آتا ہے. آپ کی اس وقت جو ٹیکسٹائل ہے, جو آپ کہتے ہیں نا کہ جی 17-18 بلین پہ ہم پہنچ گئے, آپ دیکھ لیجئے 500 ملین بیلز پہ آپ ہیں اور آپ کی کنزمپشن 1300-1400 ملین بیلز کی ہے, ساری امپورٹ ہو رہی ہے. جی جی وہ امپورٹ, وہ کرایہ, آج کنٹینر کا کرایہ تو معلوم کریں اگر آپ کہ آج سے 2 مہینے پہلے کنٹینر کا کرایہ کیا تھا اور آج کنٹینر کا کرایہ, تو کاسٹ آف پروڈکشن کہاں آنے جا رہی ہے. مہنگائی کا ایک آپ کو آگے نظر آئے گا جو غذائی اجناس پہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں. سب سے پہلے اپنی فوڈ سیکیورٹی, آپ نے تو ذمہ داری دوسرے ملکوں کی فوڈ سیکیورٹی کی لے لی, اور پنجاب میں آپ نے جو ہے وہ پرائیویٹائز کر کے لوگوں کے ساتھ پارٹنرنگ کر کے جو کنال کا معاملہ جب آیا تو یہی اسی وجہ سے آیا. ہوا تو نہیں نا, ہوا تو نہیں. سر اس وقت فوڈ سیکیورٹی کی اگر بات کریں تو دنیا انسیکیور ہونے جا رہی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اپنا اگائیں اپنا کھائیں, جو والی جو نعرہ تھا وہ آج آپ کو نظر آئے گا, اس لیے کہ یہ جو معاملہ آج تک جو ہو چکا ہے, اس کے آنے والے جو اثرات ہیں, جو نتائج ہیں وہ بھیانک ہے. ابھی لوگوں کو جنگ کا اصل رخ نظر نہیں آیا, اس لیے کہ ابھی تو گھر میں موجود ہے چیز, وہ استعمال ہو رہی ہے. جب یہ ختم ہوگی اور آپ دوسری پروکیورمنٹ کی طرف جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اس وقت فیکٹریز کی پوزیشن را مٹیریل میں ہر ایریا کے اندر. کچھ لوگ تو اس لیے رک گئے کہ جی مال ساہوکار کا جو کام ہے کہ جی دام بڑھے گا, اب یہ روک دو. رمضان میں اصل میں ویسے بھی لوگ سست پڑے ہوئے تھے نا, تو ابھی جیسے انہوں نے کہا کہ اگلی کھیپ آئے گی تو پتہ لگے گا کہ معاملہ ہوا کیا. لیکن میری پیاری قوم اس کے لیے تیار نہیں ہے, اسی لیے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ یہ جنگ جلدی ختم ہو جائے اور اس خطے میں امن قائم ہو جائے, کیونکہ اس کا سب سے زیادہ نقصان جنگ کا, یقین کریں اللہ معاف کرے کہنا نہیں چاہیے, ہمیں ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ جس کے پاس رضائی نہ ہو سردی اسی کو زیادہ لگتی ہے. آپ دوسروں کی تکلیف پہ خوش نہ ہوں, کہیں ایسے نہ ہو. ناظرین یہاں پر آنکھیں کھولنے کی ضرورت یہ بھی ہے کہ پاکستان کی اپنی معیشت پر اس جنگ کے کیا اثرات ہوں گے. ہمارے لوگ شاید فرسٹ ہینڈ اس شوق کو سمجھ ہی نہیں پائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ریڈیوسڈ ورکنگ آورز تھے, پھر اس کے بعد بندہ ویسے بھی رمضان کے اندر بہت پاکستانی سلو موڈ پہ ہوتے ہیں, روزہ رکھ کے ان کو لگتا ہے کہ بالکل ہی کوئی کام بھی نہیں کرنا, کوئی پروڈکٹیوٹی بھی نہ ہو, ہر جگہ کوئی کام وام نہیں ہو رہا ہوتا. عید سے بھی کوئی 8-10 دن پہلے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں, عید کے بعد بھی 8-10 دن کام نہیں کرتے. تو فیل نہیں ہوا ابھی تک, ابھی پنچ فیل ہوگی. جیسے کہ جنید نقی صاحب بتا رہے تھے
کہ اب جب نیکسٹ ویو آئے گی انفلیشن کی تو ہرٹ فیل ہوگا، لیکن اسی ہرٹ کو اوائڈ کرنے کا ہم نے سولوشن نکال لیا ہے. بچوں کو ہم نے اسکول سے چھٹی دے دی ہے، وہ اب گھر پہ آپ لوگوں کے ساتھ رہیں گے، آپ کو کمپنی رکھا کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن بھی کر دیں گے، جیسے پہلے بھی سرکاری افسر دفتر میں نہیں آتے تھے اب بھی نہیں آئیں گے، تو اچھا اسمارٹ ہو جائے گا. یہ دیکھیں آپ سمجھے بات کو، اس سے ہماری ڈومیسٹک اکنامک پنچ فیل ہی نہیں ہوگی، ہمیں فیل ہی نہیں ہوگی. یہ بات دیکھیں. دیکھیں تعلیم کے اوپر نا ہمیں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. حقیقت بات یہی ہے، ہم نے جو کووڈ میں دیکھا آن لائن جو ایجوکیشن جو جس طرح سے کنٹینیوٹی، اس میں مجھے ذاتی طور پہ اور جس سے بات ہوئی اس نے یہ کہا یار یہ تو ایک مطلب رسم ادا کر رہے ہیں اسکول اور کالجز اور لے کے بیٹھ جاتے ہیں، بچوں کا وہ فوکس نہیں ہوتا. تو اس میں جو ہے وہ سلوشن یہ ہے کہ آپ اپنا جو ٹیچنگ ہے جس میں آپ کو لیکچر دینا ہے، جس میں بچوں کو سمجھانا ہے، وہ آپ آن لائن کر لیجئے، لیکن آلٹرنیٹ ڈے پہ یا تھرائس اے ویک یا ٹوائس اے ویک آپ آن سائٹ، کیونکہ اس میں کوئی آپ کو خدشہ تو نہیں ہے کہ کوئی وہ بیماری پھیل رہی ہے. آپ کو تو صرف اپنی کاسٹ کٹ کرنی ہے، تو اس میں وہاں آپ جو ہے یا ایک کام یہ کر لیجئے کہ آپ جو ہے وہ ایکسٹینڈڈ آورز کر لیجئے اسکول کے ایک دن کے، کہ آپ ایک دن میں بچے کو بلائیے 2 بریکس میں جو آپ کا ہے آپ ایک کے بجائے 2 بریکس کیجئے، اور آپ کا جو اسکول تھا وہ ایکسٹینڈڈ دونوں شفٹوں میں پڑھا دیں. دونوں ایک ساتھ تو نہیں، بچہ ایگزاسٹ ہو جائے گا، لیکن بچوں کے اندر جو انرجی ہوتی ہے وہ ہمارے سے، آپ دیکھیے آپ شام کو بھی جائیں گے تو بچہ جو ہے وہ آپ کو چاہے جس ایج کا بھی ملے گا، چاہے وہ ٹین ایجر ہو چاہے وہ ٹاڈلر ہو، اس کی انرجی لیول رات کو جو آپ کو کہیں گے یہ سارا دن میں ایگزاسٹ نہیں ہوا اور میں تو آن کے اتنا لیتھارجک ہوں، تو بچوں کی انرجی اور کیپیسٹی ہم سے بہت زیادہ ہے. تو ایجوکیشن پہ سر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ دیکھیے آج یہ تشہیر کر رہے ہیں، یہ بہت ضروری ہے آپ کے پروگرام کے توسط سے، کہ ہماری جو ڈیلی لیونگ ہے نا، پانی سے اسٹارٹ کرتے ہیں. ہم اپنا پانی جو ہے نا نل سے اور پانی پینے کا ہم احتیاط سے استعمال نہیں کرتے. ہمارے یہاں ویسٹیجز اور ضیاء جو ہے نا ہر چیز کا، جو پانی بنیادی چیز ہے انسان کی. اب آپ سمجھیے دھابے جی اور ہب سے آپ کو پانی پمپ ہو رہا ہے، وہ پمپ چل کس چیز سے رہا ہے بھائی؟ وہ فیول سے ہی چل رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں آپ نل کھول رہے ہیں، اس میں کون سی وار آ رہی ہے بھائی؟ اس میں وار انگیج ہوئی بھی. آپ سمجھیے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی میں روٹی کھا رہا ہوں یہ تو اناج ہے، اناج میں کون سی وار؟ حضور والا آپ آگے دیکھیے گا، اللہ یہ بات غلط ثابت کرے، میں کہتا ہوں یہ نہ ہو، لیکن آپ کا سب سے زیادہ جو آگے جو مہنگائی آ رہی ہے نا وہ فوڈ آئٹمز کے اوپر آئے گی. اس وقت دنیا جو ہے وہ فوڈ انسیکیورٹی کا شکار ہوگی. آپ دنیا انڈسٹریلائزیشن کی طرف چلی گئی تھی، آپ کا ایگریکلچر جو ہے وہ پیچھے رہ گیا تھا. اب دنیا کے کم ملک ہیں جو ایگریکلچر پہ فوکس 100% اگری. آپ کے ہاں اب دوبارہ جو ہے نا فیوچر از ایگریکلچر، آپ کو دوبارہ رخ کرنا پڑے گا ڈی انڈسٹریلائزیشن کا. اور یہ دیکھیے یہ میں اپنی طرف سے نہیں لگا رہا، یہ بات میں نے ایکسپرٹ سے بھی سنی ہے، جو یونیورسٹی ایکسپرٹ جو آج اس وقت جنگ کی جو تجزیے بتا رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ جی دیکھیے آپ کی فوڈ سیکیورٹی متاثر ہوگی. آپ چاہے جس ملک میں بھی ہوں، آپ کو اپنی مرچنڈائزنگ کرنی ہے، ملک میں اپنی چیزوں کو استعمال کرنا ہے. لیکن پاکستان کے تو جو تجزیہ خوار ہیں، میرا مطلب پاکستانی جو تجزیہ کار ہیں جو شام میں نے دیکھے پروگراموں میں، انہوں نے پہلے ہفتے میں اناؤنس کر دیا 1 ہفتے سے زیادہ دنیا متحمل نہیں ہو سکتی جنگ کی. تو متحمل کا چکر تو یہ ہوا کہ مہینے سے اوپر ہو گئی. تو پھر آپ ان انکلوں ان آنٹیوں کو یہ جو پیاری پیاری تیار ہو کے آ جاتی ہیں گھر سے لڑکے، ان کے پھر لیکچر نہیں سنا کریں نا. انہوں نے اگر اسی طرح کی فضول باتیں بتانی، اس کا مطلب ان کا تجزیہ بھی زیرو، ان کی تجزیہ خواری بھی زیرو. تو دیکھیں اس سے ملک کے انٹلیکچوئل لیول کا پتہ لگتا ہے. یہ پاکستان کے میڈیا کے اوپر جو تجزیہ کاری ہوئی ہے، افسوس کے ساتھ آپ کو کہنا چاہوں گا اس کا لیول بہت ہی پور تھا. اور ہم نے جو تجزیہ میں کیا متحمل نہیں ہو سکتا. سی پیک کا منصوبہ جو ہے وہ چائنا کے لیے بڑا ضروری ہے، وہ ابھی تک متحمل نہیں ہو سکتا. یہ متحمل کے چکر میں ملک کو بڑا نقصان پہنچایا گیا. تو سر متحمل تو ہو گیا. ابھی 3 دن سے فٹ بال کھیل رہے ہیں، صلح ہوگی نہیں ہوگی نہیں ہوگی. میں ابھی بھی آپ کو بتا رہا ہوں 1.5-2 ہفتے اور لگیں گے کم سے کم آپس میں بیٹھنے کے لیے. چلے سر اللہ کرے یہ 1.5-2 ہفتے میں معاملہ. تو آپ بول رہے ہیں مہنگائی ہوگی نہیں تو غریب کہاں سے کھائے گا؟ آج بھی آج جنگ آج بھی روک دیجئے، بالکل سیز فائر کل کرا دیجئے. جو ایفیکٹس آپ کو آنے ہیں وہ آنے ہیں، وہ آپ کو نظر آ جائے گا. یہ ٹلا نہیں ہے معاملہ، یہ معاملہ ابھی جو ہے وہ کنٹینیوڈ ہے. اچھا یہ بھی یاد رکھیں راکھ میں شعلے بھی آئیں گے.
ایسے تو نہیں کہ راکھ دوبارہ سے بھی ہو سکتا ہے دوبارہ سے. جی جی بالکل بالکل, یہ اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں, اس نے ایران نے اپنے نکات جو ہیں اس میں یہ لکھا ہے کہ ایسا کوئی ایڈونچر ہم دوبارہ جو ہے وہ برداشت نہیں کریں گے کہ آپ نے جب جی چاہا جو ہے وہ ہمارے اوپر جنگ کھول دی. دوسری چیز جو میں بات کر رہا تھا کہ آپ کے گھریلو صارفین جو ہے نا وہ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں کہ ہم ہر آدمی کسی نہ کسی گھر سے وابستہ ہے اور رہتا ہے, رہائش ہے اس کی. آپ اپنی ویسٹیجز اور لیکیجز کو, جو بجلی آپ استعمال کر رہے ہیں اس کو کم کر دیجئے. اگر تو آپ اپنی پاور جنریشن بھی خود کر رہے ہیں, میرا تو سولر لگا ہے, میری تو اپنی, بھائی سولر کی بھی ایک لائف سائیکل ہے, اس لائف سائیکل کو کم کرنے اس کی میعاد بڑھا دیجئے. معصومانہ سوال آپ سے پوچھنا تھا, کچھ برگر بچے ہیں, معذرت کے ساتھ آپ کے حلقہ اثر میں تو نہیں ہے لیکن ممکن ہے آپ بھی انہیں جانتے ہیں, میں نے برگر بچہ لفظ استعمال کیا لیکن بہت سارے آپ کی عمر کے بھی ہیں, سب نے کہا ہم نے ہائیبریڈ لے لی ہے. تو ہائیبریڈ لینے کے بعد وہ جو بجلی ہے پاکستان کی, میں نے ایسا سنا تھا کہ بجلی بھی پاکستان 50% کے آس پاس ایندھن سے ہی بناتا ہے, تو یہ بجلی کی استری, بجلی کا ہیٹر یہ لگانے سے فائدہ نہیں ہوگا, ذرا بتا دیجیے گا, بہت سارے ایسے سر بالکل طبقات کے لوگ ہیں. بالکل درست نشاندہی کی ہے. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے الیکٹرک وہیکل لے لی ہے, آپ کو پیٹرول بہرحال نہیں ڈلوانا پڑا, اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم جو دنیا جو ہے وہ اپنی انرجی کرائسس کی وجہ سے اسمارٹ, جو ہم آلٹرنیٹ انرجی کہتے ہیں اس کی طرف جو ہے وہ رجحان اس کا بڑھ رہا ہے. لیکن اس کو چارج کرنے کے لیے آپ کو بہرحال بجلی کی ضرورت پڑے گی, اور وہ بجلی آپ جس طرح بنا رہے ہیں وہ آپ تیل سے بنا رہے ہیں, تیل آپ امپورٹ کر. تو یہ جو بھی چیز آپ استعمال کر رہے ہیں, آپ کہیں گے جی ٹوتھ برش کا دنیا کی وار سے کیا لینا دینا, بھائی وہ پیٹرو کیمیکل سے بن کے آپ کے پاس آ رہا ہے. اس وقت سب سے بڑا کرائسس پلاسٹک آئٹم کے اوپر آئے گا, آپ دیکھ لیجئے گا پیٹرول کے بعد آپ کی جتنی روزمرہ کی جو استعمال کی چیزیں ہیں وہ اس میں کیمیکلز اور پلاسٹکس ہیں, اور وہ بنتی ہی پیٹرو کیمیکل سے ڈرائیو ہو کے آتی ہے. اس تک کہ یہ جو سڑک پر تار سر زمین کے اندر سے ہر چیز نکلتی ہے, آسمان سے تو کچھ بھی نہیں برستا, ہر چیز زمین سے نکلی ہوئی ہے, انسان سے لے کے کوئی بھی چیز. یہ آپ نے یہ جو ٹیبل رکھی ہوئی ہے یہ درخت سے, لکڑی سے, یا جو چپ بورڈ آرٹیفیشل بنایا نکلا زمین سے ہی. تو زمین سے چیز نکلتی ہے. ہمارے یہاں آپ نے ریسورسز کا ذکر کیا, پہاڑ, سمندر اور ریگستان, سب چیز اور ریسورسز زمین کے اندر سارے موجود ہیں. ہم کتنے نکالتے ہیں, کس طرح استعمال کرتے ہیں. ہمارے یہاں دنیا میں بدقسمتی ہے اس وقت دنیا کی, اوورال ایوریج یہ ہے کہ ویسٹیجز جو ہیں وہ مور دین 30% ہیں, اور پاکستان کی, ہمارے یہاں کوئی ڈیٹا بیس تو نہیں ہے لیکن سر اگر ہم اپنی زندگیوں کا مشاہدہ کریں تو ہم جو ہے وہ اپنی 50% ریسورسز ضائع کرتے ہیں, اور سب سے امپورٹنٹ ریسورس ہمارا وقت ہے. وقت کی تو ہمارے یہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. تو بہرحال گفتگو دوسری طرف نکلے, میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ نہیں ویسے یہ, لیکن آپ کے جو آئل مارکیٹنگ اور پیٹرول پمپس کی جو ایک مافیا تو میں نہیں کہوں گا, لیکن ان کو چاہیے کہ وہ یہ قیمت بڑھانے کے اعلی کار نہ بنے, کیونکہ بہت سارے لوگ, جیسے میں نے آپ کو بولا, اب برا نہ مانیے گا, وہ براہ راست آپ کے حلقہ اثر میں آتے ہیں اور وہ لوگ اس کو مس یوز کر رہے ہیں, کیونکہ ان کو اندیا دیا گیا کہ ابھی پیٹرول کی قیمت بڑھوانی ہے تو بلیک میلنگ کرو, پیٹرول پمپ بند کرو. تو سر یہ ملک کے لیے قربانیاں دینا خالی ہمارا ہی کام ہے عوام کا. یہ پیٹرول پمپ مالکان جنہوں نے اربوں روپے ٹھوس لیے اس عمر میں بھی, بٹکس لگا کے, وہی کہتے ہیں اس کو انجیکشن لگا کے خود کو جوان رکھا ہوا ہے, وہ اور بھی شوق ایسے پالے ہوئے ہیں, تو ان کو بھی تھوڑا چاہیے نا کہ وہ بھی کفایت شعاری کریں, ملک کی خدمت کریں. ملک میں اگر کوئی مسئلہ آئے گا تو سب سے پہلے اس نے سامنے کھڑا ہونا ہے نا جس کے پاس وسائل ہوں گے, یا اس میں قربانیاں آپ ہمارے ہی لیں گے کہ ہماری ہی پتلون کو پاجامہ بنائیں گے اور پاجامے کو کچھا بنائیں گے. جی سر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی چیز جو لیکیجز کی, جس کی میں نے بات کری, اگر وہ سیکیور کرے گا, اپنا پانی بچائے گا, اپنی بجلی بچائے گا, اپنی غذا کو ضائع نہیں کرے گا, تو اپنا فائدہ کرے گا سب سے پہلے. پیٹرول پمپ والے کا فائدہ تو جب ہوگا جب وہ گھومے پھرے گا اور ان چیزوں پہ جو ہے وہ نظر نہیں کرے گا, اور ہر حال میں جو ہے نا وہ اپنے پاس بھی ہمارے یہاں تو دیکھیے نا چیزیں جو ہے وہ اندیشوں پہ بھی فوراً کہ جی خدشہ اور اندیشہ یہ ہے کہ آگے جو ہے وہ پیٹرول نہیں ملے گا, تو آپ دیکھیے راتوں کو لوگ جو ہے نا, ارے بھائی گھر میں بھی موجود ہے, نہیں ایڈیشنل ڈبوں میں جو ہے وہ میں بھر کے رکھ لوں کہ یہ کل کو تو پتہ نہیں اس کے علاوہ مجھے سانس. ولیمے کا کھانا آپ نے دیکھا ہے نا, کھانا کھلتا ہے بندہ اگلی زندگی کے بھی ڈال لیتا ہے.
وہ بوٹیاں بھی ڈال لیتا ہے جو اگلی زندگی میں کھانی ہے. سر یہ ہماری یہ نا یہ ہماری زندگی کے جو طریقہ کار ہے نا. بہرحال سر انڈسٹری کی اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ ٹیکسٹائل کا میں نے ذکر کر دیا آپ سے کہ را مٹیریل کا خدشہ ہے کہ جی را مٹیریل صحیح وقت پہ پہنچے، نمبر 1. نمبر 2 اس وقت جو ہے وہ بہت یعنی کہ اگر آپ اس وقت بات کریں گے کسی بھی ٹیکسٹائل جو گارمنٹس بنا رہا ہے خاص طور پہ، وہ کہے گا یار مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ میں مال بناتا رکھوں، جو مال بن گیا ہے اس کی کیا پوزیشن ہے، وہ کسٹمر کب منگائے گا، فریٹ کی پوزیشن جو سی این ایف پہ تھا وہ تو اس کا تو مسئلہ نہیں ہے. ایک نقطہ ایک لقمہ آپ کو دینا چاہوں گا. کل میں نے خبر پڑھی، خبر یہ تھی کہ پاکستان کی پورٹ ایکٹیویٹی جو ہے بڑھ گئی، وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. کیوں بڑھ گئی؟ اس کے پیچھے کیا ریزنز؟ سر دیکھیے آپ جو پاکستان ہے وہ آپ کو لگتا ہے صرف پاکستان کی ہی مصنوعات کے لیے یوز ہوتا ہے؟ نہیں، یہ کنیکٹڈ ہے آپ کا چائنا سے، یہ کنیکٹڈ ہے آپ کا افغانستان سے، اور پھر افغانستان آپ کے پاس راہداری ملی ہوئی ہے 9 ملکی ریاستوں کی، آپ کو پتہ ہے سینٹرل ایشیا، جی آپ کے پاس راہداری ہے. تو آج آپ کو انہوں نے کہا کہ جی آگے کا مسئلہ اٹکا ہوا ہے، آپ پورٹس اینڈ شپنگ یہ والا راستوں پہ تو آپ کو جو ہے نا وہ آپ کیوں سی پیک کا حصہ، اس لیے کہ آپ راستے میں آ رہے ہیں نا، بیلٹ بھی مل رہی ہے ان کو، روڈ بیلٹ فزیکل جی، اور پانی کا راستہ بھی مل رہا ہے. تو آپ کو گوادر پہ بھی انشاءاللہ ایکٹیویٹی ہونے اب کیوں لوگ آگے اپنی سیکیورٹی، چیزوں کی سیکیورٹی، وہ راہداریاں وہ راستے ڈھونڈیں گے جہاں وہ سیکیور رہے. ان کو نظر آ گیا اس ریجن میں، تو ڈیفینیٹلی نمبر 1. نمبر 2 اس وقت جو ہے وہ ایک دم سے جو چیز ہالٹ ہوئی تھی وہ ہالٹ جو ہے وہ ریلیز ہوا، تو ایک دم سے جہاز آن کے آپ کو جو ہے وہ زیادہ لگے، تو آپ کو لگا یہ ایک دم پورٹ شپنگ ایک دم بڑھ گئی. جی وہ کہہ رہے ہیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. رمضان آپ نے خود بتایا تھا کہ رمضان لوگ جو ہے وہ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں جی آرام کرو، کوئی ایکٹیویٹی نہیں. تو لوگوں نے اپنی شپمنٹ پلان کی ہوئی تھی، امپورٹ مٹیریل، را مٹیریل کی بھی وہ پوسٹ عید کی ہوئی تھی وہ ایکٹیویٹی. تو ساری چیزیں آپ کو جو ہے ایک دم سے چیزیں نظر آ رہی ہیں. یعنی اس میں ریئلسٹک ایلیمنٹ بھی ہے، سیزنل امپیکٹ بھی ہے، ساری چیزیں ایکیومولیٹ کی. بالکل ایگزیکٹلی. لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ آگے جا کے پورٹ ایکٹیویٹی اور زیادہ بڑھے گی، ایکیومولیٹ کریں گے نا لوگ. دیکھیے جنگ جو ہے وہ ہمیشہ سے آپ دیکھیں دنیا میں جہاں بھی ہوئی وہ کسی کے لیے تباہی لائی اور کسی کے لیے بہت فائدہ لائی. آج آپ بات کر رہے تھے کہ رشیا کی تو 5 گھی میں ہے. جی اس لیے کہ رشیا جو ہے یوکرین والا معاملہ جو ہے وہ اس کے لیے کتنا آسان ہو گیا، پلس آئل جو ہے وہ کتنا اوپر چلا گیا، ساتھ اجازت مل گئی کہ جی رشیا سے آئل خرید لو کیونکہ مل نہیں رہا تو چاندی ہو گئی. تو اس لیے جو ہے وہ پاکستان ریجن میں ایسی اس وقت پوزیشن، فزیکل، ڈیموگرافکس، اور آپ کا دیکھیے ثالثی میں اگر آ گئے آپ حقیقتاً، اور آپ کی گڈی تو بہت اونچی ہو جائے گی پھر اگر آپ واقعتاً. ابھی تو فائنینشیل ٹائمز میں بھی بتا دیا گیا کہ دونوں فریق آپ پر اعتبار کر رہے ہیں نا، جی بھروسہ ہے فیلڈ مارشل کی تصویر کے ساتھ بتایا کہ جی اب ثالثی کا کردار اور آپ کے اوپر پریشر بھی، اس لیے میں نے آپ کو بتایا عرض کیا. نہیں اصل میں ایک اور ایلیمنٹ بھی ہے کہ وہ پاکستان کی سچویشن میں بیان تو نہیں کر سکتا میڈیا پہ، لیکن بڑی سینسٹیو ہے. ہمارے ہاں عوامی جذبات کسی اور طرف ہیں، ظاہری بات ہے حالات واقعات کسی اور طرف لے جا رہے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ ہم اس کانفلکٹ کا حصہ نہیں بن سکتے، اگر بن گئے تو پھر وار میں نہیں جا سکتے. ہمارے اس لیے ثالثی کرنا ہمارے مجبوری ہے. ہم تو بہت خراب ہو جائیں گے اگر وار میں آ گئے تو، کہ ایک طرف دوستی ایک طرف پڑوسی، تو یہ کدھر لے کے جائیں ہم. تو یہ تو بہت تکلیف دہ بات ہے. بہرحال سر انڈسٹری میں پھر فارما کی اگر بات کریں تو فارما کا جو ہے وہ امپورٹ بیسڈ ہے، ساتھ ساتھ کاسٹ آف پروڈکشن پھر اکراس دا بورڈ. آپ کی انڈیجنس کیوں نہیں ہو سکی فارما انڈسٹری؟ میں ایسی پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے. 25 کروڑ آپ کی آبادی ہے، ہر جز آپ کے پاس ملتا ہے پاکستان میں، ہر پھول کیونکہ یہ جز بھی زمین سے ہی نکلتے ہیں، ظاہری بات ہے. یہ بھی انہوں نے ابھی خود بتا دی بات کہ آسمان سے تو نہیں آئے جز، سارے زمین سے مل رہے ہیں، اور یہ جز سارے قدرتی جز ہوتے ہیں، یہ بھی آپ کو بتا دوں. تو آپ انڈیجنس کیوں نہیں بنا پائے؟ آج بھی آپ امپورٹ کر رہے ہیں فارماسیوٹیکل کے لیے کیمیکلز. دنیا میں چوسا آم اور باسمتی رائس وہ کون اگا لینا یار. آپ کینیری آئیلینڈ میں جا کے وہاں صرف بنانا ہی اگ سکتا ہے. تو بہت سارے را مٹیریل ایسے ہیں زمین سے نکلنے والے جو آپ کو فارما میں وہ امپورٹ کرنے پڑتے ہیں، کیمیکلز ہیں. نمبر 1. نمبر 2 ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. جب تک آپ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہی نہیں کریں گے، وہ ادارے ہی اس ملک میں نہیں ہوں گے جو اس انڈیجنس پروڈکٹ کے اوپر کام کریں.
آج آپ سوئی تو بنا نہیں سکے. نہیں, لیکن ہمارا پڑوسی جو ہے ہندوستان, اس نے بایو ٹیک میں, فارما میں اتنی زیادہ, آج ویکسین میں بہت, آپ کو میں بتانا نہیں چاہ رہا, لیکن کووڈ کی جو ویکسینیں تھیں, اب وہ میں اگر آپ کو بول دوں کہ ٹیکے آپ کے بھی شاید تو پھر آپ برا مان جائیں گے, لیکن وہ جو ٹیکے آئے تھے لوگوں نے لگوائے تھے گن گن کے, تو بات یہ کہ یہ سب وہاں بن رہا ہے. تو how they are able to make indigenously and we are not able to make indigenously. Sir, research and development, IT, ایجوکیشن کی پروموشن, آپ اپنا دیکھیں تو آپ کی اس وقت آپ کہتے ہیں جی 2.5 سارے آپ کے سیاستدان بی فارما ہیں, پھر بھی آپ دوائیاں نہیں بنا پا رہے. 2.5 کروڑ بچہ, کیا آپ کو خوف نہیں آتا اسکول سے باہر؟ نہیں جان. اور دنیا کی آبادیاں کہاں ہیں, کہاں تک پہنچ گئی, اور 2.5 کروڑ بچہ کسی کے پاس بھی. اور دیکھیں مزے کی بات, کراچی کے زیادہ تر سیاستدان جو ہے بی فارما ہے, پھر بھی فارماسیوٹیکل نہیں اٹھ رہی. سر میں اگر خالی ڈگری لے لوں کراچی تو ویکسین نہیں بنے گی. اس کے لیے کراچی یونیورسٹی کے فارمیسی ڈپارٹمنٹ سے سیاسی جماعتیں نکلی ہیں, آپ کو نہیں پتا, اور آپ کے ملک میں فارماسیوٹیکل نہیں چل رہی. یہ کیا ہو رہا ہے جنید نقی صاحب؟ سر کراچی والے کو میں کہوں گا, یہ پیغام اپنے پروگرام کے توسط سے دیجئے کہ دیکھیے اپنی زندگی کا جو اس وقت جو شیڈیول ہے, جو روٹین ہے, اس سے آپ ہٹ جائیے. اپنے آپ کو جو ہے وہ الرٹ کر لیجئے. آگے جو حالات ہیں اللہ کرے وہ سخت نہ ہو, لیکن مجھے بہت سخت نظر آ رہے ہیں. جنگ جلدی ختم ہو جائے. آمین. اثرات آپ جیسے بول رہے ہیں, اثرات تو پھر بھی رہیں گے, لیکن اگر جنگ ختم ہو گئی نا, میں آپ کو بتاؤں کہ پرابلمز فوراً تو ختم نہیں ہوں گے, I fully agree with him, لیکن یہ کہ گریجولی یہ کہ they won't get worse. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جنگ اگر ہفتے 2 ہفتے اور چلی, اور ویسے چلے گی, برا نہ ماننا, یہ انہی کی طرح بول رہا ہوں نہیں ہوگا, لیکن جو مشاہدہ بتا, نعوذ باللہ غیب کا علم تو نہ ان کے پاس ہے, نہ میرے پاس, کسی بشر انسان کے پاس نہیں, مشاہدے تجربے کی بنیاد پہ ہی بتا رہے ہیں. خواہش ہماری یہ ختم ہو جائے, لیکن جو مشاہدہ تجربہ بتا رہا ہے وہ ان کا یہی بتا رہا ہے کہ ابھی اتنی آسانیاں نہیں ہوں گی ہمارے لیے, مشکلات. دیکھیے ایران کو نا اس وقت ایج مل گیا ہے, ویدر کی طرف سے بھی ایج مل گیا ہے. وہاں ویدر ایکسٹریم ہو گیا ہے اسرائیل کے اندر اس وقت. وہاں آندھی طوفان اور بارش چل رہی ہے, جس میں ریڈار سسٹم جو ہے اس کی جو کام کرنا ہے اس کی تکلیف دہ ہو جاتے ہیں سگنلز. لکھ لیں اپنے پاس, اسرائیل کو جتنا نقصان ہوگا, آپ کی سوچ ہے اس جنگ کے اندر سب سے زیادہ نقصان اسرائیل کو ہوگا, یہ لکھ لیں کہیں. الحمدللہ یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. اور یہ بھائی کھیل گیا, یہ بتا دوں, یہ جو صبح شام اپنی باتیں بدلتا ہے نا, یہ کھیل گیا بھائی جان, یہ دونوں سے کھیل گیا, ادھر بھی کھیل گیا ادھر بھی کھیل گیا. یہ میں بتا دوں بہت فنکار بندہ ہے یہ. اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا, بزرگ بن کے بہت سارے کام کر لیتے ہیں. نہیں دیکھیے آپ کی بات صحیح ہو سکتی ہے, اس لیے کہ یہودیوں کا صرف مسلمانوں سے ٹاکرا نہیں ہے, ان کی دشمنی کرسچینٹی سے بھی ہے, اور وہاں بھی ایکسٹریمزم ہے. اور اگر وہ لگتا ہے آپ کو کہ جی وہ بن کے کچھ اور کر رہا ہے, تو وہ میں تو کہتا ہوں اور مزید کر. ہٹلر کون تھا؟ میں تو ایسے ہی آپ کو بتا رہا ہوں, وہ بھی سفید فام ہی تھا نا. بالکل. اور یہ کہ یہ سفید فام لوگوں کے اندر بھی اس طرح کے تاثرات پائے جاتے ہیں. تاہم ہم اس طرح کی کسی چیز کو انڈورس نہیں کرتے. ہٹلر نے جو کیا برا کیا, ہم تو کہتے ہیں کسی کے ساتھ بھی ظلم نہ ہو, کوئی یہودی ہو, کسی اور غیر مذہب کا بھی ہو, اس کو نقصان نہ ہو. کل اسرائیل کی ریاست نے لکھا کہ بچوں کے یہاں پر جو مراکز ہیں ان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. میرے دل میں آیا, میں نے کہا کیا ان کو رحم نہیں آیا؟ انہوں نے غازہ میں کس طرح پورے بیلٹ کو انہوں نے کیا کر دیا, پوری بیلٹ صاف کر دیا. وہاں بچے نہیں تھے, وہاں اسپتال نہیں تھے, کتنا ظلم ہے دیکھو. اور میں کیا کہہ سکتا ہوں, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آگے چل کے کیا ہوگا. پہلے تو پھر بھی لگاؤ تھا, آپ لوگوں نے بائیکاٹ کیا, پھر اس کے بعد آپ کو کہہ دیا گیا کہ جنگ بندی ہو گئی, لیکن اس جنگ بندی کے بعد بھی غازہ پر حملے کیے گئے, بہت نقصان ہوا, ہمارے فلسطینی بھائیوں کو بہت نقصان ہوا. اور یہ ویسے آپ کو ویسے بتا دوں کہ فلسطینی اور یہ صہیونی آپس میں لڑتے رہیں گے, یہ کبھی خوش نہیں رہیں گے. اس کی بھی ایک وجہ ہے, وہ کسی اور دن بتاؤں گا. لیکن یہ ہمارے فلسطینی بھائی مسلمان ہیں, ہمارا دل ان کے لیے روتا ہے, ان کی پریشانی, ان کی تکلیف دیکھ کے. اور اب یہ ویسٹ بینک پہ شروع ہیں, آپ کو بتاؤں گا. اور یہ انہوں نے جو بتایا, اب یہ لبنان کے اوپر بھی انہوں نے ارادہ کیا ہے, لیکن میں آپ کو بتا دوں ان کو بہت نقصان ہوگا اس جنگ کے اندر. And they will want to get out first, لیکن شاید اب نکل نہ پائیں انشاءاللہ. یہ پھنسا کے جائے گا, یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایسے ہوشیار آدمی ہیں, ایسا پھنسا کے جائیں گے, خود تو نکل جائیں گے, ان کو پھنسا جائیں گے. اور یہ یقین کریں, یہ ایران بم مارتا رہے گا ان کے اوپر, اور ان کا بہت نقصان ہوگا.
ابھی حائفہ تک تو پہنچ گئے, کتنا دور ہے دیکھو دوسری طرف, اینڈ دے آر ڈوئنگ اٹ. گاڈ فاربیڈ, ہم تو پھر بھی امن کی دعا کرتے ہیں. آج بھی دیکھیں ہمارے دل میں کتنا درد ہے, کسی کی جان کہیں جائے, کسی کا نقصان کہیں ہو, مسلمان پھر بھی کہتا ہے نہیں بھائی انسانیت کا تقاضا یہ, اخلاقیات کا تقاضا یہ نہ ہو. یہاں واپس لے آتا ہوں پاکستان میں آپ کو, دیکھیں کتنے جلدی سے لایا بجلی کی رفتار میں. اب میں آپ کو یہاں لے کر آیا, ہم نے بات کی, بڑا اہم نقطہ آپ نے چھیڑ دیا تعلیم کا. 2.5 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے, تو 2.5 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے, بڑے ہو کے کیا کریں گے؟ معیشت پر بوجھ بنیں گے, ان کو کوئی ہنر نہیں دیں گے تو یہ جرائم اور کرائم میں ملوث ہو جائیں گے, تو یہ کیا کریں گے مجھے بتائیں. یہ میرے ذہن میں ایک سوال آیا آپ سے پوچھوں, معاشی سوال بھی ہے, اخلاقی سوال بھی ہے, کیا ضمیر ملامت نہیں کرتا ہمارا بھی, حکمرانوں کا بھی؟ سر اگر ملامت کرتا تو یہ نہج پہ نہیں پہنچتے, اس میں تو بتدریج جو ہے وہ اضافہ ہوئے چلا جا رہا ہے. علاوہ اس کے کہ آٹے میں نمک کے برابر کوئی چیز نظر آتی ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے پرائیویٹ اسکول, جو اچھے پرائیویٹ اسکول کے جو نیٹ ورک ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہیں 2 کے ساتھ, اور ان کو جو ہے وہ سندھ کے سینکڑوں اسکولوں میں سے کچھ چند ایک اسکول جو ہے وہ دیے ہیں ماڈل اسکول بنانے کے لیے کہ جی آپ جو بجٹ ہم خرچ کر رہے ہیں. اور سندھ گورنمنٹ کا جو ہے وہ ایک بچے کے اوپر تعلیم کا بجٹ جو ہے وہ بہت بڑا بجٹ ہے. ابھی آپ نے اسمبلی میں بھی دیکھا ہوگا, سندھ اسمبلی میں لمبی بحث ہوئی کہ جو میں تو سمجھا آپ کہنے لگے تھے کہ ان کو اسکول بھجوانے لگے سندھ اسمبلی. نہیں, وہ تو اب تو گئے نہیں اسکول, میری آپ کی عمر اسکول کی تقریباً اب جو ہے وہ شاید ذرا مشکل ہی ہے کہ میں اور آپ جا سکیں, تو اس لیے ہم نے تو اپنا وقت نکال دیا. تو اب جس نے بات گہری کر دی وہاں لگا دی آپ نے, جس نے نکال دیا اس کو تو سر. اچھا جو خود اسکول نہ گیا اس کو کیا پتا بچوں کے اسکول کی کیا اہمیت ہے. چلے میں بھی آپ کو چھوڑوں گا نہیں, پھر آپ مجھے بتائیں جو بچہ اسکول نہیں گیا, کالج نہیں گیا, بچہ پارلیمنٹ میں آ گیا بیچارہ, پڑھا نہیں اس نے کچھ بھی, اس سے اتفاق نہیں کرتا. ہم نے اسکالرز دیکھیں جو اسٹرکچرڈ اسکولز میں نہیں پڑھے ہوئے, ہم نے اسکالرز اور مفتیان دیکھیں, مفتیان تو میں نہیں کہوں گا لیکن اسکالرز دیکھیں بہت, جو کسی اسٹرکچرڈ انسٹیٹیوٹ میں تعلیم جنہوں نے حاصل نہیں کری اور انہوں نے نان اسٹرکچرڈ جو ہے وہ تعلیم حاصل کری, اور بڑے پائے کے جو ہے وہ اپنے اور اس میں ایجوکیشن. اچھا اگر کوئی بچہ انفارمل بھی نہ پڑھا ہو پھر بھی وہ پہنچ گیا ہو فیصلہ سازی پہ, پھر علی بھائی اس کو تعلیم کی اہمیت ہوگی. ہم نے جو چیز پیچھے چھوڑ دی اس کو مڑ کے کیا. اچھا مجھے سچ بتائیں, اس ملک کے اندر, اس معاشرے کے اندر آپ نے کبھی کسی کو تعلیم کی بنیاد کے اوپر دوسرے کو تولتے ہوئے دیکھا ہے؟ میں نے تو اب دیکھا ہے لوگ ایک دوسرے کو دولت پر تولتے ہیں, بچے بھی عید پر بولتے ہیں, موبائل کا نیا ماڈل. ہماری بدقسمتی یہی رہی ہے کہ ہم نے سب سے اہم چیز کو پس پشت ڈالا. یہ جو ہے نا تعلیم ہی ہمارا جو ہے نا مرد و عورت کا زیور ہے, ہم نے جو ہے وہ اس کو معیار نہیں بنایا, اسی لیے ہمارا حال یہ ہو رہا ہے. ورنہ آپ دیکھ لیجئے ابھی جس کو آپ ٹکا ٹکا کہتے تھے وہ 3 روپے میں بھی 1 نہیں آ رہا آپ کے اس وقت, جو روپے میں 3 تھے وہ اب 3 روپے میں بھی 1 نہیں آ رہا. اور پہلی فوقیت تعلیم. تو آپ نے تو کہا تھا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اچھا ہے وہ بوجھ ہیں, ان کو ہم سے دور کر دیا جائے. خیر اسی نقطے پر میں کہوں گا کہ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے, جیسے انہوں نے بتایا, ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. کافی مفصل گفتگو, اس میں مختلف چیزوں کا جائزہ لے لیا, حالات, واقعات, معاملات, پاکستان کی معیشت کے اوپر براہ راست اثرات, اس وقت چیزیں کس نہج جا رہی ہیں اس کے بارے میں بھی بات کر لی. مستقبل کے اندر پاکستان کے اندر فوڈ انسیکیورٹی پیدا ہو سکتی ہے, الارم بیل مہمان نے بجا دیا. اب یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے لیے انتظامات کریں. اگر وافر مقدار کے اندر وسائل موجود ہیں تو پھر پینک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, اور لاک ڈاؤن کی بھی ضرورت نہیں. سچی بات یہ کہ وافر مقدار کے اندر وسائل کسی کے پاس بھی موجود نہیں ہوتے. انسان کو کبھی بھی اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے, اور جیسے ہمارے فاضل مہمان نے بتایا کہ ضیاع بھی نہیں کرنا چاہیے, ہر چیز کو کفایت شاری کے ساتھ استعمال کریں. وسائل اگر زیادہ بھی موجود ہوں تو ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ کل کلاں آپ کو اس طرح کے مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں. جیسے پاکستان کے اندر نیچرل گیس کا ایشو آیا, ہمیں بچپن میں بتایا گیا سوئی کے مقام کے اوپر گیس اتنی مل گئی جو اتنی وافر مقدار کے اندر پاکستان کی معیشت کو چلاتی رہے گی. لیکن پھر ایک وقت آیا جب قدرتی گیس بھی ختم ہو گئی, اور آج قدرتی گیس زیادہ جہاں نکلتی ہے وہ نکلتی ہے صوبہ سندھ کے اندر زمزمہ گیس فیلڈ کے اندر, جو کہ ہمارے میرے خیال یہ ڈھارکی پہ ہے جہاں تک میرا اندازہ ہے, عامر کوٹ. تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا یہ چیزیں کیا ہیں, اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کو آگے چل کے کیسے لے کے جانا ہے.
کفایت شعاری کریں, حالات واقعات ٹھیک کریں. موصوف وزیر نے بولا تھا پیٹی کس لیں, میرا جیسا آدمی تو پیٹی کس لے تو پھر خیر اینی وے میں کہا گیا پیٹی کس لیں تو ہم کس لیں گے, بالکل کوئی مسئلے والی بات نہیں. لیکن حکومت بھی اپنے اللہ تلے چھوڑ دے, حکومت بھی اپنی عیاشیاں چھوڑ دے. حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے زائد اخراجات کو کم کرے, اپنے ساتھ چلنے والے پروٹوکول کو ختم کرے, اور خاص طور پہ یہ جو پروٹوکول کی گاڑیاں ساتھ لے کر چلتے ہیں ان کا فیول بھی بچے گا, ملک کو بھی بہت فائدہ ہوگا. یہ ویٹ وائی میسیج آن فیس بک علی ناصر ٹیم کو جاتی ہے. اللہ حافظ.